Welcome back. Before going to break, Mr. Jamil Khan was giving us background about the dispute between China and India. اب میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک ضروری آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لداخ کا جو پورشن ہے یہ ہمیشہ ہی کشمیر کا حصہ رہا ہے، کشمیر کا حصہ رہا ہے، اور کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لداخ کا ایریا ہے ویری کلوز ٹو اقصی جو ان کا ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، نکل گیا ہے، جی بالکل اس کو. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک جو کامن ڈسپیوٹ تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سنس 1947، تو لداخ تو انڈر ڈسپیوٹ تھا اور یہ چائنا کے ساتھ بھی ڈسپیوٹ میں آ گیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 25A لگا کر کشمیر کا جو حصہ ہے وہ یونین ٹیریٹری میں شامل کر دیا انکانسٹیٹیوشنلی، ایلیگلی، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے اس کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا جو ہے وہ انٹینشنلی یہ ہرا ہے تاکہ اس خطے میں امن قائم نہ ہو اور وہ جو اس کی جو دھاندلی ہے اس کو وہ ریگولرائز کر سکے. اب چونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یونائٹڈ نیشن ریزولوشن میں ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی ہے کہ چائنا بھی بیچ میں انوالو ہو گیا ہے، وہ بھی کلیم کر رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے یہ اچھا زاویہ نکالا، اس میں سے ایک اچھا اینگل ہے. اس کو کچھ تو میں نے اس کا اشارہ دے دیا تھا جب میں جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک ڈسکس کر رہا تھا. اس کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ چائنا نے کافی تحمل سے کوشش کی کہ نیگوسیشن کرتا رہے لداخ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ انڈیا جب اپنا انفراسٹرکچر بنا رہا تھا، ایک روڈ بنا رہا تھا جو اس نے بنا لیا انڈیا نے، اور چائنا پھر بھی برداشت کرتا رہا، جو کہ لداخ کے ایریے میں دولت بیگ تک پہنچایا اس نے وہ روڈ. اور دولت بیگ دنیا کا سب سے بڑا ایک لینڈنگ اسٹرپ ہے جو کہ خنجرا پاس سے 8 تقریباً کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کا، جو اولڈ سلک، اور ادھر سے سی پیک روڈ بھی جو کراکرم ہائی وے ہے وہ بھی ادھر سے نزدیک پڑتا ہے، لیکن ظاہر ہے 8 کلومیٹر تو نہیں، تقریباً وہ 200 سے زیادہ کوئی، لیکن بہرحال قریب آ جاتے ہیں. دولت بیگ ایک بٹالین انہوں نے پہلے رکھی ہوئی تھی، بعد میں اس کو انہینس کر کے بریگیڈ ادھر رکھ دیا. اور بریگیڈ رکھنے کا مقصد 2 تھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ جو لداخ کے علاقے کو ڈومینیٹ کرے اس میں، اور اس کے بعد دوسرا اس کا یہ تھا جو آہستہ آہستہ جو میں نے ذکر کیا کہ امریکن انٹرسٹ کیا ہے، تو وہ اس موقع کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ انڈیا نے یہ سوچا ہو اور امریکہ نے یہ خیال کیا ہو، جو کہ ان کے بڑے عزائم ہیں، کہ کسی طریقے سے KKH کو ڈسرپٹ کیا جائے، یعنی کہ کراکرم یعنی جو کہ سی پیک کا حصہ ہے، جو کہ ون بیلٹ ون روڈ کا آخری سیگمنٹ ہے بائی روڈ، تو اس کو ڈسرپٹ کیا جائے. اور وہ ایک نرو لائن ہے چائنا کی اور پاکستان کی بھی ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ ہے. نرو لائن یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ چائنا جب یہ سی پیک بن جاتا ہے، اس پہ ہم نے کئی مرتبہ بات کیا ہے کہ وہ گوادر سے اپنی رسد گاہیں سیف کر سکتا ہے. اس وقت رسد گاہیں اس کی شپ کے ذریعے جو جاتا ہے تو وہ ولنریبل ہے، وہاں بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے، انڈیا کے اور ان کے الائز کے، تو جب چاہے اس کو ڈسرپٹ یعنی کہ چوک کر سکتے ہیں، اس میں مزاحمت کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ سیف روٹ ان کو مل رہا ہے جس سے ان کی جو خطرات ہیں، خدشات ہیں کہ ان کو چوک کیا جا سکتا ہے، وہ کم ہو جائے گا. ایک تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے. اچھا، لداخ میں آپ کی بات ابھی کہ یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی تھی کہ انڈیا نے وہاں انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا. انٹرنیشنل قانون کے مطابق جو بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، جس طرح کشمیر، اور اس میں سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن موجود ہے کہ اس میں جب بھی کوئی فریق کسی لحاظ سے انفراسٹرکچرل یا اس کی ڈیموگرافی کو چینج نہیں کر سکتا، تو انڈیا نے نہ صرف لداخ میں، پہلے تو کشمیر میں کیا اس نے، جو آپ نے ذکر کیا جس کا کہ آرٹیکل 370 کو
اس نے ایبروگیٹ کر کے اور آرٹیکل 35A کشمیر کے حوالے سے، آرٹیکل 370 اپلیکیبل ہے لداخ میں بھی، اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر لیا، وہ جو کہ انٹرنیشنل قانون کے خلاف ورزی تھا۔ تو چائنا کو ایک مورل گراؤنڈ بڑا اچھا مل گیا کہ بھئی آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے دو، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو چینج کر کے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو اپنا آپ نے کنٹرول میں لے لیا ہے، یونین ٹیریٹری کر لیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے انفراسٹرکچر بنانا شروع کیا ہے۔ تو انڈر جمیل صاحب تھوڑا سا انڈر دی سرکمسٹانسز چائنا ہیز آل ٹو ڈو وٹ چائنا از ڈوئنگ ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ جو اسٹینڈ انہوں نے لیا کہ یہ ہمارا ایریا، اس لیے ہم اس میں گھس رہے ہیں لداخ میں، تو چائنا از ایکولی جسٹیفائڈ ان موونگ اٹ ٹو دی ایریا کہ یہ میرا ایریا ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ انڈیا اس وقت جو جس طرح وہ کھدکتا تھا اور شور مچاتا تھا، تو that's why they are not really making that human cry at the world level. Only quietly they are approaching various countries, United States and allies to interrupt. اور this interruption they wanted because they جمیل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دنیا شور نہیں مچا رہی، نہ انڈیا زیادہ شور مچا رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ وہ مودی از مائی فرینڈ، مودی از مائی گریٹ فرینڈ، انڈیا از مائی فرینڈ، وہ خاموش ہے۔ ہاں یہ بہت اگین بہت اچھا یہ اینگل ہے ڈسکشن کا۔ امریکہ ہمیشہ اس وقت سامنے آئے گا کھل کے، کیونکہ امریکہ نے اناؤنس نہیں کیا ہے کہ ہم اپنے ایلائز کے ساتھ مل کے اس وقت چائنا کے خلاف کوئی مہم جو ہی کریں گے۔ وہ ایسا ہوا تو پھر تو ورلڈ وار 3 کی طرف ہم پہنچ جائیں گے نا، تو اس وقت کوئی بھی فریق نہیں چاہے گا کہ ورلڈ وار 3 ادھر سے شروع ہو جائے۔ ہاں ایکسیڈنٹلی کسی لحاظ سے اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو لہٰذا امریکہ صرف کیونکہ اس نے اپنے چودھری کو اتنے عرصے سے کھلایا پلایا ہے، دودھ پلایا ہے اس کو انڈیا کو، تو وہ چاہتا تھا کہ انڈیا، جس کو کہ ہم اس علاقے میں ایک امریکہ کے چائنا کے سامنے ایک کھڑا کرنا چاہتے ہیں ایک طاقت کے طور پر، وہ اپنے معاملات کو سیٹل کرے اور ہم اس کو ڈپلومیٹک اور دوسری ساز و سامان کے لحاظ سے ہم مدد کریں گے، وہ جو کہ وہ کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو اس میں انڈیا مار کھا گیا، انڈیا کی کیلکولیشن غلط ہو گئی، اس کی فوجیں اتنی زیادہ بیٹل ہارڈنڈ بھی نہیں ہے اور اس کی فوجیں ایکلیمیٹائز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے نہ صرف بٹالین کی بات ہو رہی ہے، رپورٹس ایسی سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا نے بریگیڈ لے کے آگے جو ان کی چوکی ہے پوسٹ 11 وہاں پر حملہ کیا چائنا کی، اور اس میں بڑی کیجولٹیز ہوئی ہیں، 103 تو رپورٹڈ ان کے جنگی قیدی ہیں، جس کے لیے وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے انڈیا کہ اس کو واپس کیا جائے، یورپین یونین کو بھی اور بادشاہ کو بلا رہا ہے۔ لیکن آپ کی بات کہ امریکہ کیوں چپ ہے، امریکہ اس کے صرف ایک بیان میں نے مانیٹر کیا ہے، اور وہ ہے نیٹو کا جو امریکہ میں کہ امریکن ایمبیسڈر جس کو کہ مندوب کہتے ہیں، PR پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو امریکہ کا نیٹو میں، اس نے بیان دیا ہے کہ انڈیا وہ چائنا وہ اسپیس میں بڑی سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور اسپیس میں کو ویپنائز کر رہا ہے تاکہ امریکہ ریجنل کانفلکٹ میں مداخلت نہ کر سکے، صرف اتنا بیان اس کا آیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ چائنا اپنے آپ کو بہت مضبوط کر چکا ہے، اس لیے امریکہ کھل کے، اور خاص اور امریکہ میں اس وقت الیکشن کا ٹائم بھی ہے، تو مودی کوئی ایسا موو نہیں کرے گا جس میں کہ اس کو ایک اور شکست ہو جائے اور اس کو الیکشن میں اس پہ فرق پڑے۔ لہٰذا آپ کی میں توجہ بھی مبذول کرانا چاہوں گا، گولون ویلی کا جو آپریشن ہوا ہے، جس میں آپ نے تھوڑا انڈائریکٹلی ان کی 20 کیجولٹیز ہوئی ہیں، جس میں ایک ان کا بٹالین کمانڈر بھی مارا گیا ہے، اور تقریباً جو اخباری اطلاعات ہیں 76 وونڈیڈ بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو گولون ویلی ہے، اٹ از لائز ایکچوئل لائن آف کنٹرول اور آکسائی چین کا جو ہے اس کا حصہ ہی لگتا ہے، تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹ بیکمز پارٹ اینڈ پارسل آف دی چائنا۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ بھارت نے یہ پنگا لیا اور کوشش کی انٹروڈ کرنے کی؟ ایز اے ریزلٹ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور سب سے جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ they have lost this little battle, and the retired army generals are accusing the chief of army staff, commander in chief of the defense forces of Indian army کہ بھائی آپ خاموش کیوں ہیں؟ وائی پرائم منسٹر از کوائٹ؟ آپ نے اتنے بندے مروا دیے. تو مطلب ایکچوئل پوزیشن کیا ہے گراؤنڈ کے اوپر ہمیں بتائیں تو صحیح. کیا آپ نے دیا ہے، کیا کارنامہ انجام دیا؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اٹس اے گریٹ سیٹ ٹو انڈیا؟ اور وہ میرا خیال ہے کہ ایک فیس سیونگ ریٹریٹ چاہ رہا ہے. دیٹ از وائی وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو چین سے بات چیت کر بھی رہے ہیں، اور چائنا نے بھی کہا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. بٹ آفٹر لوزنگ دس گریٹ بیٹل، تو اس کا اوور آل امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے اوپر، کیا پڑے گا؟ اس لیے جیسے کہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ کیونکہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی تو کی ہے انڈیا نے. سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا ذکر آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا. اور یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے پوری دنیا. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. گیلان ویلی کا ایک حصہ یہاں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، تھوڑا ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں پہ ہم نے ختم کیا ہے. سو لیٹس ہیو بریک.